نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اثر دعا کو ملا ہے جناب زینب سے، اثر دعا کو ملا ہے جناب زینب سے، بہت قریب خدا ہے جناب زینب سے۔ اثر دعا کو ملا ہے جناب زینب سے اور بہت قریب خدا ہے جناب زینب سے۔ علی کی بیٹی نے کلمے کی آبرو رکھ لی، علی کی بیٹی نے کلمے کی آبرو رکھ لی، صدائے صلی علی ہے جناب زینب سے۔ زمانہ لاکھ بجھائے بجھا نہیں سکتا، زمانہ لاکھ بجھائے بجھا نہیں سکتا، چراغ دین کی ضیا ہے جناب زینب سے، چراغ دین کی ضیا ہے جناب زینب سے۔ اور نہ ہو شفاعت بنت علی تو کچھ بھی نہیں، نہ ہو شفاعت بنت علی تو کچھ بھی نہیں، حیات ارض و سما ہیں جناب زینب سے۔ اور سروں کو چادریں بخشی ہیں بے ردا ہو کر، اپنے سروں سے چادریں ظالموں نے اتار لی، مگر اس کے باوجود پوری کائنات کی بیٹیوں کو چادریں بخشنے والی ذات بھی وہی ہے کہ سروں کو چادریں بخشی ہیں بے ردا ہو کر، وقار فرق ردا ہے جناب زینب سے۔ اندھیرے شام کی تقدیر ہو نہیں سکتے، اندھیرے شام کی تقدیر ہو نہیں سکتے، چراغ شام جلا ہے جناب زینب سے۔ اور وہ ہاتھ گردن شبیر پر نہیں کانپا، جس نے تلوار چلائی گردن کاٹ دی حضرت امام حسین کی، وہاں تو وہ کمزور نہیں ہوا، مگر وہ ہاتھ گردن شبیر پر نہیں کانپا جو ہاتھ کانپ رہا ہے جناب زینب سے۔ اور جناب زہرا سے بے شک چلی ہے نسل نبی، جناب زہرا سے بے شک چلی ہے نسل نبی، اور نبی کا دین چلا ہے جناب زینب سے، نبی کا دین چلا ہے جناب زینب سے۔ میں نے گزشتہ دن کی گفتگو میں کہا تھا کہ ہم تھوڑے تھوڑے وقت میں حضرت زینب کی سیرت سے تربیت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سو کچھ گفتگو میں نے پچھلی محفل میں عرض کی، اور اس کا کچھ اگلا حصہ جو ہماری تربیت کا انتہائی اہم اور ضروری حصہ ہے وہ لے کر پیش ہو رہی ہوں کہ حضرت زینب جن کا ذکر پچھلی گفتگو میں آپ نے سماعت کیا کہ حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر میں یہ صاحبزادی پیدا ہوئیں، تو دونوں صاحبزادوں کی طرح ان کا نام بھی مصطفیٰ کریم نے اللہ کی مشیت اور مرضی سے رکھا، اور اللہ نے زینب نام منتخب کیوں کیا؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی بڑی صاحبزادی حضرت زینب کے نام پر نواسی کا نام رکھنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جبریل کے ذریعے اس
بچی کا نام زینب ہی تجویز فرمایا۔ یہ زینب کتنی ذاتوں کا عکس بن کر دنیا میں تشریف لائیں اور کتنی ذاتوں کی صلاحیتیں اور فضیلتیں اپنے اندر سمیٹی۔ ذرا سنیے، آپ کی شکل مبارک ساری کی ساری اپنی نانی خدیجۃ الکبریٰ پر تھی۔ جب بھی کوئی آپ کا چہرہ دیکھتا فوراً پکار اٹھتا کہ یہ خدیجۃ الکبریٰ کا نقشہ ہے۔ آپ کی ذات کی خصلتیں، آپ کا کردار، آپ کی عادتیں ساری سیدہ فاطمہ الزہرا کی طرح سے، اور آپ کے اندر جلال، جمال اور تربیت کا جذبہ ہر وقت جو جلوہ نما رہتا، وہ کائنات کے والی، نبیوں کے سردار احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم والا تھا۔ اور آپ کے اندر قناعت، صبر و تحمل اپنے بڑے بھائی حضرت امام حسن جیسا تھا، اور آپ کے اندر حق بات علن اعلان کہنے کا جذبہ حضرت امام حسین جیسا تھا، اور قرآن و حدیث کے اسرار و رموز بیان کرنے میں، سنانے میں، سمجھنے میں آپ کا انداز، آپ کا جذبہ اور آپ کا مقام حضرت علی المرتضیٰ جیسا تھا۔ تو گویا پورے خاندان کی صلاحیتیں رب کریم نے حضرت زینب میں جمع فرما دی تھی۔ یہ آپ کی تربیت کی وہ پختہ بنیادیں تھیں جو اللہ ہی کی طرف سے لے کر آپ دنیا میں تشریف فرما ہوئی۔ ویسے بھی اگر ہم نفسیاتی طور پر سمجھنے کی کوشش کریں تو ہر گھر میں پیدا ہونے والے جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنے خاندان کے بڑوں سے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور لیتے ہیں، خواہ وہ اچھائیوں پر مشتمل ہو یا برائیوں پر، نیکی پر مشتمل ہو یا بدی پر۔ خاندان کی کوئی نہ کوئی عادت بچے کے اندر جمع ہوتی ہے۔ کسی وقت آپ دیکھتے ہیں تو اس کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کی بات کرنے کا انداز اس کے فلاں رشتہ دار کی طرح ہے۔ جب وہ چلتا ہے بچہ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ بالکل اپنے چچا یا اپنی خالہ کی طرح چلتا ہے یا اپنی ماں کی طرح چلتا ہے۔ بولنے کا انداز بھی کسی نہ کسی کے ساتھ ملتا ہوتا ہے۔ تو پھر کیا نصیب تھے سیدہ زینب کے کہ ان کی نانی جن کے ساتھ ان کی شکل ملتی تھی وہ کون تھی؟ ان کے نانا جن کے ساتھ ان کا انداز تربیت اور جاہ و جلال ملتا تھا وہ کون تھے؟ ان کی والدہ جن کی سیرت اور جن کی عادات آپ کے اندر آئی تھی وہ ماں کون تھی؟ آپ کے بھائی کون تھے اور آپ کے باپ کون تھے؟ سوچئے کہ کیا مقام و مرتبہ تھا سیدہ زینب کا، اور پھر عطا کرنے والے نے بھی کمال عطا فرمایا، ہر چیز وافر انداز میں عطا کی، اور اس طرح آپ ان ساری فضیلتوں کے ساتھ بڑی ہوتی رہی، بڑھتی رہی، اور آپ کی فضیلت کا اندازہ تو اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ 11 محرم کی وہ رات جس میں خاندان نبوت کے تقریباً 25 افراد کے لاشیں میدان کربلا میں پڑے، 72 تمام لوگ تھے جو میدان کربلا میں حضرت امام حسین سمیت آپ کے ساتھ تھے، جن میں سے 25 نوجوان اور بچے صرف خاندان رسالت کے تھے، کوئی بھتیجے، کوئی بھانجے، کوئی بھائی، 5 تو حضرت امام حسین کے سگے بھائی تھے۔ ذرا غور کیجئے، سوچتے جائیے کہ وہ منظر کیا تھا، کیا انداز تھا، اور اس رات میں جب ان سب کی لاشیں پڑی ہیں اور بے گور و کفن پڑی ہیں
ایک ایکسیڈنٹ ہو جائے نا روڈ کے اوپر اور کسی ایک بندے کا خون بہہ جائے، گاڑی کے نیچے آ جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، تو مہینہ مہینہ ایک عورت اگر دیکھ لے تو اس کو نیند نہیں آتی، راتوں کو ڈر ڈر کے اٹھ کے بیٹھتی ہے، وہ اس کے اعصاب پہ سوار ہو جاتا ہے۔ اس تناظر میں پورا وقت حضرت سیدہ زینب کو دیکھیں، آپ کا جذبہ، آپ کا حوصلہ، آپ کی ہمت اور آپ کی جرأت کو دیکھیں کہ اس طرح میدان کربلا میں لاشیں پڑی تھیں جیسے عید کے دن مینا کے میدان میں قربانیاں پڑی ہوتی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں حاجی ہوتے ہیں اور ہر ایک کی قربانی اس طرح ذبح ہوئی پڑی ہوتی ہے۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ وہاں خون کا عالم کیا ہوتا ہے، اور کوئی جگرے والا ان کو دیکھ سکتا ہے۔ تو یہاں تو سگے رشتے ہیں، اور رشتے بھی وہ جو کائنات بھر میں نایاب رشتے ہیں، ہستیاں بھی وہ جن میں قیامت تک جن کا بدل کائنات میں آ نہیں سکتا۔ تو پھر یہ تو اس وقت کی آپ کی جرأت اور بہادری ہے، جو وقت آپ کا بچپن میں تربیت میں گزرتا ہے، اللہ کے فیصلے دیکھیے، اللہ کی تقسیم دیکھیے، اور یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہر بندے کا انتخاب اللہ کے ہاں ہوتا ہے، کسی بندے کا اپنا کمال نہیں ہوتا۔ کس بندے کو رب کس کام کے لیے چنتا ہے یہ وہی جانتا ہے۔ تو سیدہ زینب کو اللہ پاک نے کس کام کے لیے چنا، غور کیجئے۔ جب کربلا گزر جاتی ہے تو سیدہ زینب کی کربلا تب شروع ہوتی ہے۔ امتحان جب گزر جاتا ہے تو سیدہ زینب کا امتحان تب شروع ہوتا ہے۔ اس عظیم ترین امتحان کے لیے رب کریم نے آپ کی تربیت کیسے کروائی؟ میں نے کل پچھلی گفتگو میں پرسوں عرض کیا تھا، آپ 5 سال کی تھیں جب نانا جان محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، اور ابھی 6 سال کی عمر ہونے کو ہے کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا بھی چل بستی ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں 6 سال کی بچی کتنی سمجھدار ہوتی ہے، مگر سیدہ زینب پر حضرت خاتون جنت کو اس قدر ٹرسٹ ہے، اتنا اعتماد ہے، جب آپ کے وصال کی گھڑیاں قریب آتی ہیں تو آپ سیدہ زینب کو پاس بٹھا کر کہتی ہیں کہ زینب میرے بعد اپنے بھائیوں کا ماں کی طرح خیال رکھنا۔ کوئی بندہ 6 سال کی بچی کو بھی یہ کہتا ہے کہ ماں کی طرح، اس کو کیا پتہ ہے ماں کیا ہوتی ہے، اور ماں کی طرح بھائیوں کا خیال کیسے رکھا جاتا ہے، جبکہ بھائی عمر میں ہوں بھی بڑے، وہ چھوٹے بھی نہیں ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ زینب میرے بعد بھائیوں کا خیال ماں کی طرح رکھنا۔ آپ دیکھ رہی تھی کہ رب کریم نے وہ خاصیتیں زینب کے اندر رکھی ہیں کہ وہ بھائیوں کی خدمت اور کیئر ماں کی طرح کر سکتی ہیں۔ پھر والدہ کا سایہ بھی اٹھ جانے کے بعد کیا ہوا کہ آپ پھر ڈائریکٹ حضرت علی المرتضیٰ کی کفالت میں آئیں۔ اب ہر وقت کی توجہ، ہر وقت کی تربیت، ہر وقت خیال کس کا ہے سیدہ زینب پر؟ حضرت علی المرتضیٰ۔ اب سوچئے کہ اللہ کی تقسیم کیا ہے، اور اب جب ہر وقت تربیت حضرت علی المرتضیٰ کے جملوں سے، آپ کی گفتگو سے، آپ کی درس و تدریس سے، آپ کے انداز سے سیدہ زینب کو مل رہی ہے، تو پھر بہادری، شجاعت اور جوان مردی میں کیا کمی رہ جائے گی؟ یہ غور کرنے کی بات ہے، اور بہت بہت گہری بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے انتظامات فرمائے اور پھر کس ماحول میں سیدہ زینب کی پرورش کی گئی۔ اب ہر وقت حضرت علی المرتضیٰ کا دھیان حضرت سیدہ زینب کی طرف رہتا ہے، اور جو وقت آپ نے
حضرت سیدہ فاطمہ کی زیر کفالت زندگی میں گزارا۔ میں نے عرض کی کہ کتنی عمر تھی؟ 6 سال کی۔ 6 سال کی عمر میں ہماری بچیاں جو کچھ کرتی ہیں یا ہم ان کی جیسے تربیت کرتے ہیں، اب اس کو تصور میں رکھ کر میں جو اگلی بات کرنے لگی ہوں آپ اس کو سماعت کریں گے۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ آپ اس عمر میں قرآن کریم کی تلاوت فرما رہی ہیں سیدہ زینب، تو تلاوت کے اندر اتنا انہماک اور وارفتگی ہے جیسے ایک قسم کی وجدانی کیفیت ہے، اور اس میں رب کا کلام پڑھ رہی ہیں کہ اسی کیفیت میں، اسی انہماک میں، اسی وارفتگی میں آپ کے سر مبارک سے دوپٹہ سرک گیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لائیں تو آپ نے آپ کی چادر آگے کر کے سر ڈھانپا اور کہا کہ بیٹی جس حال میں بھی ہوں چادر کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ آپ نے عرض کی کہ اماں جان قرآن کریم پڑھتے ہوئے میں اس کے اسرار و رموز اور اس کی نورانیت میں اتنی گم ہو گئی کہ مجھے اس کا احساس نہیں ہوا۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا نے یہ نہیں فرمایا کہ چلے یہ بے خودی کی کیفیت تھی، آپ نے فرمایا کہ کچھ بھی ہو شریعت کی پابندی کا خیال رکھنا اشد ضروری ہے۔ ایک دوسرا وقت جب آپ گھر میں ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت زینب، آپ کے سوا گھر میں اور کوئی نہیں، تو سیدہ زینب کے سر مبارک سے دوپٹہ اترا ہوتا ہے، تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کو ٹوکتی ہیں کہ بیٹی سر پہ دوپٹہ اوڑھے رہنا چاہیے۔ ذرا غور کیجیے، ماں کی توجہ اور بیٹی کی عمر دونوں باتوں کی طرف توجہ دیجیے، اور آپ ساری مائیں اور جو بچیاں بیٹھی ہیں آپ کی مائیں، ان سب کا خیال اپنی بچیوں کی طرف کس عمر میں جا کے ہوتا ہے؟ یہ 6 7 8 سال کی عمر میں تو کوئی کسی کو لڑکی لڑکا سمجھتا ہی نہیں ہے نا، اس میں کوئی فرق کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی گھر کا بزرگ ماں کو ٹوک دے کہ بچی کا خیال رکھا کرو، اس کو بچپن سے عادت ڈالو سر پہ دوپٹہ لینے کی، تو مائیں اکڑ جاتی ہیں کہ ابھی بڑی عمر پڑی ہے، ابھی کیا مصیبت پڑی ہے دوپٹے دینے کی، ابھی تو بچی ہے۔ آپ جب تک بچی کو یہ احساس نہیں دلائیں گے کہ وہ لڑکی ہے، تو بڑے ہو کر تو کبھی اس کے اندر احساس پیدا نہیں ہوگا۔ آپ بچپن میں اس کو سر ڈھانپنے کی تلقین نہیں کریں گے تو بڑے ہو کر تو وہ کبھی سر ڈھانپنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، اور جو چیزیں بچپن میں آپ بچوں کو سکھا دیتے ہیں وہی چیزیں بڑے ہو کے بچوں کے اندر نظر آتی ہیں۔ آپ 8 10 سال تک بچیوں کو نیکرز بھی پہناتے ہیں، ٹائٹس بھی پہناتے ہیں، سلیو لیس فراک یا قمیص بھی پہناتے ہیں، بازو کے بغیر، دوپٹوں کے بغیر 8 10 سال تک بچی باشعور ہو جاتی ہے، سمجھدار ہو جاتی ہے۔ 11ویں سال میں جا کے پھر اسی بچی کو آپ گالیاں دیتے ہیں کہ تم سر پہ دوپٹہ کیوں نہیں لیتی۔ وہ کیوں دوپٹہ لے گی؟ جب دوپٹہ لینے کی عمر تھی، جب سکھانے کی عمر تھی، جب پابند ہونے کی عمر تھی، آپ نے نہ اپنے بڑے کی بات سنی اور نہ اپنی بچی کی تربیت کی۔ اب 11ویں 12ویں سال میں جا کے آپ ایک دم یہ کہیں کہ وہ دوپٹہ لے، تو اسے دوپٹہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنیے، کائنات کے والی کی صاحبزادی، جنت کی عورتوں کی سردار، وہ پاکیزہ صحن، وہ پاکیزہ گھر جہاں جبریل امین بھی اجازت کے بغیر اندر داخل نہیں ہوتے، وہاں کی پاکیزگی، طہارت اور فضیلت اور شان کے کیا کہنے ہیں۔ وہاں صرف سیدہ فاطمہ ہیں اور صرف سیدہ زینب ہیں، سر سے دوپٹہ اترا ہے، 6 سال کی عمر ہے۔ سیدہ زینب عرض کرتی ہیں، اماں جان گھر میں کون ہے؟ میرے اور آپ کے سوا تو گھر میں کوئی ہے ہی نہیں، اگر دوپٹہ اتر جائے تو کیا قباحت ہے۔ تو سیدہ فاطمہ نے جو سیدہ زینب کی تربیت کے لیے الفاظ کہے وہ ساری مائیں اپنے دلوں پہ لکھیں۔ آپ نے فرمایا کہ زینب اگر گھر میں کوئی اور نہ بھی ہو تو سب سے زیادہ اللہ اس کا حقدار ہے کہ اللہ سے حیا کی جائے۔ آج ہماری عورتیں اسی بات کو جسٹیفائی کرتی ہیں،
دوپٹے اتار کے وہ پھینکے، گھٹنوں تک شلواریں چڑھا لی، کندھوں تک قمیض کے بازو چڑھا لیے، اور گھر میں یہ کام کرنے کا انداز ہے گویا ہمارے دل کے دماغ کے کسی خانے میں اللہ کی ذات کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ نا کہ ہم لوگوں سے شرماتے ہیں، ہم لوگوں سے حیا کرتے ہیں، اور حیا سکھانے والا، حیا کا درس دینے والا، حیا کو آدھا دین فرمانے والا تو رب ہے۔ تو ہمارے نزدیک، ہماری سوچوں میں، ہمارے تصورات میں ہمارے رب سے حیا کسی جگہ پر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکیلے میں ہم جتنا برا حلیہ رکھنا چاہیں ہم وہ رکھتے ہیں، اور مجبوراً کسی کے آ جانے پر سر پہ دوپٹہ لے لیتے ہیں۔ اگر اللہ سے ہمارا کوئی تعلق ہو، جو تعلق 6 سال کی بچی میں خاتون جنت پیدا کر رہی ہے، آپ فرما رہی ہیں کہ بیٹے کوئی بھی نہیں ہمارے گھر میں، مگر اللہ تو ہے جس سے حیا کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ جب اس نہج پر، اس انداز میں تربیت کی گئی سیدہ زینب کی، تو پھر اس کے اثرات کیا مرتب ہوئے، اس کے فیوز و برکات کیا ہوئے؟ اس شرم و حیا کی دولت نے پھر آپ کے اندر جو طہارت، پاکیزگی اور شرم و حیا کے پودے کھلائے، انہوں نے سارے جہان کو معطر کر دیا۔ اسی عمر میں آپ کے اندر جو تقویٰ، طہارت، پاکیزگی پیدا ہو چکی تھی، پھر اس کا اثر اور اس کی مضبوطی کا عالم یہ تھا کہ حضرت امام زین العابدین روایت کرتے ہیں، جو پورے سفر میں واحد مرد تھے جو آپ کے ساتھ رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ سے چل کر کربلا جانے تک، اور کربلا میں وہاں جتنا عرصہ رکے اس عرصے میں، اور کربلا کا معرکہ پیش آ جانے کے بعد کوفہ، پھر شام، اور شام سے واپس مدینہ، وہ کوئی سفر انجوائے کرنے کا سفر نہیں تھا، وہ سفر کوئی فریشمنٹ کا سفر نہیں تھا، وہ کوئی سیر کا سفر نہیں تھا۔ آپ سوچئے، غور کیجئے کہ وہ سفر کس نوعیت کا سفر تھا، اور اس سفر میں کیا کیا کچھ گزرا، اور کیا کیا کچھ سیدہ نے برداشت کیا۔ تو حضرت امام زین العابدین روایت کرتے ہیں کہ مدینہ سے لے کے مکہ، اور مکہ سے پھر کربلا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، اور شام سے واپس مدینہ منورہ آنے تک جتنے مہینے، دن رات کے ہم نے سفر کیے، تڑپ تڑپ کر، رو رو کر، اذیتوں اور مصیبتوں کے پہاڑ سروں پہ اٹھا کر ہم نے سفر کیے، مگر رب کعبہ کی قسم، میری پھپھی جان سیدہ زینب کی تہجد کی نماز بھی پورے سفروں میں گزاری۔ فرض نماز تو ہے ہی فرض۔ جس خاندان نے بیٹی کی یہ تربیت کی ہو، کیا وہ تربیت صرف اس لیے تھی کہ وہ سیدہ زینب کی تربیت کی جائے؟ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی، سیدہ فاطمہ کی تربیت کر کے اپنی امت کی تمام بیٹیوں کو سبق دیا کہ بیٹی کی تربیت تمہیں کس طرح کرنی ہے۔ اور پھر سیدہ زینب نے اپنے بابا جان سے جو تربیت حاصل کی، اس کے بعد اپنی صاحبزادی سیدہ زینب کی جو تربیت کی، تو پھر انہوں نے بھی بابا کی ساری امت کو بتایا کہ امت کی بیٹیوں کی تربیت کیسے کی جائے۔ تو سامعات محتشم، آپ ذرا دیکھیے کہ ایسے خاندان کی صاحبزادی، اس کی شان، اس کا مقام دنیا اور آخرت میں کیا ہوگا، اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ بس ہمارے لیے جو سیکھنے کی بات ہے وہ یہی ہے، جو 2 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، کیا؟ حیا، پردہ، سر کی چادر۔ اور آج ہمارے ماحول، ہمارے انداز، ہماری سوچ یہ جس طرف جا رہی ہے، وہ ہم سے کیا سوال کرتی ہے کہ کیا ان ہستیوں نے وہ قربانیاں اس لیے دی تھی کہ آج ہمارے حلیے یہ ہوں؟ کیا وہ سارا خاندان نبوت اس لیے میدان کربلا میں قربان ہوا تھا کہ آج 6-7 سال کی بچی تو ہے ہی بچی،
16 سال سے 26 سال کی جوان لڑکی کے سر سے بھی چادر غائب ہو جائے اور لباس ایسا ہو کہ جب بہن اور بھائی دونوں کھڑے ہوں تو کوئی پہچان نہ سکے کہ بھائی کون ہے بہن کون ہے؟ کیا اس لیے اس پاکیزہ خاندان نے یہ قربانیاں دی؟ اس لیے یہ سب کچھ کر کے نانا کے دین کو بچایا کہ نانا کی آنے والی امت خود اس دین کو پامال کر دے، اس کو برباد کر دے اور اس کی عزت اور آبرو کو خاک میں ملا دے۔ آج ہم جو کردار ادا کر رہے ہیں وہ تو یہی کردار ہے، اس میں کسی شخص کو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اور پھر دیکھیے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب سیدہ زینب کی تربیت کرتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کی وفات کے بعد بچپن ہے، حضرت علی بلاتے ہیں سیدہ زینب کو، پاس بٹھاتے ہیں، اور جس طرح سے ماں باپ کی عادت ہوتی ہے بچوں سے چھوٹے چھوٹے سوالات کرنا، اور پھر بچوں کا ماں باپ سے چھوٹے چھوٹے سوال کرنا، اسی طریقے سے حضرت زینب جب پاس آئی تو آ کے پوچھا، ابا جان کیا آپ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ کیا آپ ہمیں محبوب رکھتے ہیں؟ تو امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ نے جواب دیا، وہ جو باب العلم ہے، انہوں نے جواب دیا کہ بیٹی میں تمہیں محبوب کیوں نہ رکھوں، تم تو میرے جگر کا ٹکڑا ہو، تمہیں تو میں محبوب رکھوں گا ہی، تم سے محبت کروں گا ہی۔ اب اس معصوم بچی 6-7 سال کی جو عمر تھی، اس عمر میں اس بچی کا سیدہ زینب کا جواب سنیے۔ جواب میں کہا کہ بابا جان، مسلمان کی محبت تو صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، بندوں کے لیے تو نہیں ہوتی۔ آپ کی ہمارے ساتھ شفقت ہے اور رب کے ساتھ آپ کی محبت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ سیدہ زینب کے چہرے کو دیکھنے لگے اور پھر فرمایا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اتنی عظیم بیٹی عطا فرمائی ہے۔ پھر ایک اور موقع آتا ہے تو حضرت علی حضرت زینب سے فرماتے ہیں بیٹی کہو ایک، حضرت زینب نے کہا ایک، پھر آپ نے فرمایا کہو دو، تو حضرت زینب چپ ہو گئی، دو نہیں کہا۔ امیر المومنین نے پوچھا بیٹی خاموش کیوں ہو گئی ہو، بولو دو، تو حضرت زینب نے عرض کی بابا جان جس زبان سے ایک کہہ دیا جائے اس سے پھر دو نہیں کہا جا سکتا۔ کیا سمجھ آئی؟ وہ تو گنتی سکھا رہے تھے، 1 2 3 4، اس لیے ایک کے بعد انہوں نے کہا دو کہو، لیکن اس سے جو نقطہ سیدہ زینب نے اس بچپن میں پیش کیا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ بابا جان آپ نے مجھے ایک سکھایا، وہ ایک، آپ نے مجھے وہ ایک سکھایا، تو جو زبان اس ایک کا اقرار کر لیتی ہے پھر دو نہیں بولتی۔ آپ کا اشارہ کدھر تھا اور آپ نے کتنی بلندی والی بات۔ جب ماں باپ کا معیار تربیت کا یہ ہوتا ہے تو پھر اولاد کے اندر جو فیض منتقل ہوتا ہے وہ بھی پھر اس انداز سے ہوتا ہے۔ پھر جب آپ بڑی ہوئی، جوان ہوئی، آپ کی شادی کا فیصلہ کیا جانے لگا تو حضرت علی المرتضیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے آپ کا رشتہ کہاں کیا؟ آپ کے بھائی حضرت علی المرتضیٰ کے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک جنگ میں شہید ہو گئے تھے، اور آپ کے بچوں کی کفالت بھی حضرت علی المرتضیٰ کے گھر میں ہو رہی تھی۔ آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن جعفر، نبی علیہ السلام کا خیال بھی یہی تھا کہ جب زینب بڑی ہوں گی تو ان کا نکاح ان سے کیا جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت عبداللہ بن جعفر سے آپ کا نکاح کیا۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ جس شخص نے
حضرت زینب کی تربیت کی تھی اسی نے حضرت عبداللہ کی تربیت کی تھی۔ اور وہ کون تھے؟ وہ حضرت علی المرتضیٰ تھے کہ علی المرتضیٰ کے گھر میں ہی حضرت عبداللہ کی پرورش ہو رہی تھی، وہیں پر وہ جوان ہوئے تھے اور اسی گھر میں زینب جوان ہوئی تھی، اور جس انداز سے آپ نے تربیت زینب کی تھی اسی انداز سے تربیت حضرت عبداللہ کی تھی، لہٰذا ان دونوں کا نکاح کیا گیا۔ ان کا نکاح ہوا تو نکاح کے وقت میں حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ یہ کائنات میں ایسا جوڑا تیار ہوا ہے کہ دنیا بھر میں اس جوڑے کی مثال کہیں نہیں ملے گی، حضرت زینب حضرت عبداللہ کا۔ اور پھر آپ نے جس انداز سے اپنے شوہر کی خدمت، اطاعت، فرما برداری سے اپنا بلند مقام حاصل کیا، وہ ایک الگ طویل گفتگو ہے جس کو اس جگہ پہ مکمل بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ چونکہ آپ پہلے اپنے پورے خاندان بنی ہاشم میں سب سے دانشمند، سب سے زیرک اور سب سے عقل مند خاتون گردانی جاتی تھی، سمجھی جاتی تھی، تو آپ اسی طریقے سے بہترین انداز سے اپنے شوہر کی وفادار بیوی ثابت ہوئی، اور اپنے بلند مرتبے کے باوجود حضرت عبداللہ کے بلند مرتبے کو بھی فراموش نہیں کیا، بلکہ ایک فرما بردار اور نیک بیوی ہونے کی حیثیت سے آپ کے مرتبے کو اور زیادہ فوقیت دی، کیونکہ وہ آپ کے شوہر تھے، اور ان کی خدمت کا پورا حق ادا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 4 بیٹے عطا کیے، جن میں سے 2 بیٹے کچھ عمر میں ہو گئے، ان بچوں کی عمروں میں اختلاف ہے، مورخین نے بعض جگہوں پہ ان کی عمر 6-7 سال لکھی ہے، بعض میں 10-12 سال لکھی ہے، باہر کیا اس سے زیادہ عمریں نہیں تھیں۔ اور وہ بچے جب ان کی پرورش ہوئی، جس وقت آپ میدان کربلا میں حضرت امام حسین کے ساتھ تشریف لے گئیں، کیونکہ تشریف لے جانا کیوں ضروری تھا کہ شروع سے میں نے پہلے بتایا کہ جب آپ پیدا ہوئیں تو نبی علیہ السلام اپنا گال مبارک حضرت سیدہ زینب کے معصوم گال پہ رکھ کے اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی۔ وجہ کیا تھی؟ آپ نے وجہ بیان فرمائی کہ اس بچی کے اوپر مصیبتوں اور صدموں کے اتنے پہاڑ ٹوٹیں گے جس طرح حسن اور حسین پہ ٹوٹیں گے، اور حسین کے ساتھ مدد کرنے والا اس بچی کے سوا اور کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ تو تقدیر میں لکھا جا چکا تھا، اور مصطفیٰ کریم کو ان کے پیدا ہوتے وقت ہی یہ علم تھا کہ ان بہن بھائی پر کتنے صدمے، کتنی آزمائشیں آئیں گی۔ حضرت علی المرتضیٰ کو بھی اس کا علم تھا، اور جس وقت آپ نے نکاح فرمایا حضرت زینب کا، تو نکاح کی شرائط میں یہ شرط رکھی گئی کہ حضرت عبداللہ بن جعفر جو آپ کے شوہر بنے، وہ حضرت زینب کو کبھی اپنے بھائیوں سے ملنے میں رکاوٹ پیدا نہیں کریں گے، اور جب کبھی، یہ ذرا سنیے گا، جب کبھی حضرت زینب اپنے بھائی کے ساتھ سفر میں جانا چاہیں تو عبداللہ بن جعفر کبھی ان کو روکیں گے نہیں۔ یہ کس سفر کی در پردہ تیاری تھی؟ وہی لمبا سفر جو کربلا کا ہونے والا تھا، اور اللہ نے اس خاندان کو ہر چیز تو پہلے سے بتا رکھی تھی، پھر بھی ذرا ان کے حوصلے، ان کی جرأتیں اندازہ کیجئے، ان پہ غور کیجئے کہ وہ کس قدر بلند اور کتنی مضبوط تھی کہ اس وقت ہی وہ شرائط میں شامل کر دیا گیا کہ کل کو کوئی ایسی رکاوٹ پیدا نہ ہو جائے کہ حضرت زینب امام حسین کے ساتھ جا نہ سکے۔ جب حضرت امام حسین کا پتہ چلا کہ آپ مدینہ سے مکہ جا رہے ہیں اور وہاں سے ملک شام عراق کی طرف جائیں گے، کربلا کی طرف، تو حضرت زینب نے اپنے شوہر سے اجازت لی اور وہ بھی حضرت امام حسین کے ساتھ چل پڑی۔ سفر میں آپ ساتھ گئے، 2 صاحبزادے آپ کے ساتھ تھے، اون و محمد۔ ان دونوں صاحبزادوں کو لے کر جب آپ میدان کربلا میں اپنے بھائی امام علی مقام
حضرت امام حسین کے ساتھ جاتی ہیں تو جب حضرت علی اکبر شہید ہو جاتے ہیں، حضرت قاسم شہید ہو جاتے ہیں، حضرت امام حسین کے بھائی شہید ہو جاتے ہیں، تو حضرت زینب حضرت امام حسین کے پاس آتی ہیں اور آ کے عرض کرتی ہیں کہ بھائی جان، ساری زندگی آپ نے اپنی بہن کا مان رکھا اور کبھی کسی بات سے انکار نہیں کیا۔ آج میں ایک ایسی بات آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں کہ میں امید کرتی ہوں کہ آج بھی آپ میرا مان نہیں توڑیں گے، آپ میری بات مان لیں گے۔ کہا بہن کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ فرمایا کہ آپ نے سب کی قربانیاں قبول کی ہیں، حضور کے صحابہ بھی آپ کے نام پہ قربان ہوئے، آپ کے بھتیجے بھی، آپ کے بیٹے بھی، تو میں بھی اپنے اون و محمد کی قربانی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں، اپنی بہن کی یہ قربانی قبول کر لیں۔ حضرت امام حسین کو ایک دم دھچکا لگا، فرمانے لگے کہ زینب کیا کہہ رہی ہو؟ کیا اتنے چھوٹے بچوں کو میں جنگ میں جا کے لڑنے کی اجازت دے دوں؟ کیا یہ بچے ابھی تلواریں اٹھانے کے لائق ہیں؟ اب حضرت زینب کی عادت یہ تھی کہ جب کبھی لگتا کہ آسانی سے بات نہیں مانی جا رہی تو وہ اماں جان کا واسطہ دیا کرتی، اور جب اماں جان کا واسطہ دیتی تو بھائی فوراً بات مان لیتی۔ آپ نے جب دیکھا کہ حضرت امام حسین ان کے دونوں بیٹوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ ان کی عمریں بہت کم ہیں، اور وہاں رازداری کا عالم تو یہ تھا کہ خاندان نبوت کا بندہ بندہ جان رہا تھا کہ آگے چل کے کیا ہونے والا ہے، اور حضرت زینب بھی پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی۔ کہا بہن کیا سوچ ہے تمہاری؟ اتنے بچے، یہ تو اتنی بڑی تلوار بھی نہیں اٹھا سکتے۔ کہا بھائی جان آپ فکر نہ کریں، جب آپ کی بہن مکہ سے چلی تھی تو اپنے سامان میں اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی تلواریں بھی رکھ لی تھی، بس خدا کے لیے امی جان کا واسطہ آپ میری قربانی قبول کر لیں، مجھے اپنے دروازے سے واپس نہ بھیجیں۔ اس قدر اصرار کیا، اس قدر اصرار کیا، اس قدر روئی کہ حضرت امام حسین مجبور ہو گئے، آپ نے اجازت دے دی۔ جب اجازت دی تو ذرا سوچئے کہ وہ کیا منظر ہوگا۔ حضرت زینب نے اپنے ان ننھے ننھے بیٹوں کو باری باری، اون اور محمد دونوں بیٹوں کے نام تھے، آپ نے اپنے دونوں بیٹوں کو تیار کیا اور تیار کر کے تلوار پکڑائی، امامہ باندھا اور روانہ کیا۔ حضرت امام حسین نے خود اپنی سرپرستی میں اپنے اس بھانجے کو بھیجا، اپنی کم سنی کے باوجود بہت بڑے بڑے 3 بہادر سپاہی یزید کی فوج کے جو سامنے آئے ان کا قلعہ فما کر دیا، ان کی گردنیں اس بچے نے اڑا دی، اور پھر وہ 3 بڑے بڑے آفیسرز کو مارنے کے بعد 18 سپاہیوں کو اس زینب کے اکیلے لال نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دشمنوں نے جب جعفر بن طیار کے چھوٹے سے پوتے کے جوانمردی کے ایسے کارنامے دیکھے تو پھر چاروں طرف سے دشمن نے آ کے گھیرا ڈالا، چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے۔ آپ سوچئے کہ پھر اس کے بعد اب مقابلے کی صورت کتنی رہ جاتی ہے۔ آخرکار ان لوگوں نے حضرت اون کو شہید کر دیا۔ ان کی شہادت کے بعد ان کے چھوٹے بھائی دوسرے محمد، وہ اسی طرح ایک شیر دل نوجوان کی طرح دھاڑتے ہوئے میدان جنگ کی طرف بڑھے۔ انہوں نے اپنی شجاعت کا مظاہرہ کیا اور 10 بڑے بڑے جرنیل یزید کی فوج کے مار دیے۔ پھر اس کے ساتھ بھی یہ کچھ
دشمن کی فوج نے کیا، تو پھر چاروں طرف سے حملہ کیا اور چاروں طرف سے حملہ کر کے ان کو بھی شہادت کا جام پلا دیا۔ دونوں معصوم بچے سیدہ زینب نے اپنے بھائی کے نام پہ قربان کیے۔ شاعر اس منظر کو اپنے الفاظ میں لکھتا ہے کہ پھول زینب کے نواسے حیدر کرار کے، پھول زینب کے نواسے حیدر کرار کے، ماہ پارے تھے وہ دونوں سید ابرار کے، اور اپنے قد سے لمبی تلواریں لیے نکلے تھے وہ، اپنے قد سے لمبی تلواریں لیے نکلے تھے وہ، بیٹے عبداللہ کے پوتے جعفر طیار کے، اور ان کے ہی نوری لہو سے، ان کے ہی نوری لہو سے چل رہی ہے نبض دین۔ آج اگر دین میں زندگی ہے نا، دین کی نبض چل رہی ہے، وہ دین مرا نہیں ہے، تو یہ ان معصوم جانوں کی قربانیوں کا صدقہ ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ ان کے ہی نوری لہو سے چل رہی ہے نبض دین، سلسلے دونوں نے روکے کفر کی یلغار کے۔ اور حضرت آن و محمد کا سنا جب تذکرہ، زاویے کچھ اور ہی تھے قلب کی رفتار کے، اور ان کو اشکوں کی سلامی پیش کرنی چاہیے، آنکھوں سے آنسو بہا کر، ہاتھوں سے نہیں، زبان سے نہیں، آنکھوں کے آنسو کے ساتھ ان مقدس اور معصوم جانوں کو سلام پیش کرنا چاہیے، کہ ان کو اشکوں کی سلامی پیش کرنی چاہیے جو ہمارے واسطے جانے گئے ہیں وار کے۔ انہوں نے تو اپنی جانیں ہمارے لیے، ہمارا دین بچانے کے لیے، ہماری زندگیاں بچانے کے لیے وار دی، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور کربلا کو بھی معلا وہ لہو سے کر گئے، رنگ سارے دے گئے وہ دشت کو گلزار کے، اور ان کی جرأت، ان کے عزم و جانثاری کو سلام، ان کی جرأت، ان کے عزم و جانثاری کو سلام، جو گلے چیدہ تھے ساجد احمد مختار کے۔ یہ وہ قیمتی جانیں اپنے دونوں بیٹوں کی دین کے نام پہ حضرت سیدہ زینب نے قربان کر دی۔ آپ ذرا غور کرتے جائیے، سوچتے جائیے۔ میں نے آغاز میں کہا کہ آج ہماری عورتوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ کوئی اچانک حادثہ دیکھ لیں، کوئی لاش گھر میں ایکسیڈنٹ کے بعد آ جائے تو کیا ہوتا ہے، خاندان کی ساری عورتیں، اور جس کا جوان بیٹا جاتا ہے نا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ جوان بیوی، شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بیوہ ہو گئی، تو منٹ کے بعد بے ہوشی کے دورے پڑتے ہیں۔ ہر بندہ اس کو تھام کے زبردستی پانی کے گھونٹ پلا رہا ہے کہ اس کو ہوش آئے، اس کی حالت سنبھلے۔ لوگ پکڑ کے زبردستی میت کے سامنے جا کے بٹھاتے ہیں کہ اس کو ہوش دلائیں، یہ آنکھوں سے میت کو دیکھ لے کہ پاگل نہ ہو جائے۔ وہ بھی ایک عورت ہے۔ سارے خاندان کے مرد ایک ایک کر کے قربان ہو گئے ہیں۔ اب صرف یہ نہیں کہ وہ صرف خود عورت ہیں، جوان بھتیجا بیماری کئی سالم میں ہے کہ اکیلے چلنا مشکل ہے، اور بھابیاں، بھتیجیاں، بچے، مزید اپنی جتنی خاندان کی خواتین ہیں ان کے چھوٹے معصوم بچے، یہ سب وہاں موجود ہیں، اور اس وقت سب کی سپہ سالار سیدہ زینب۔ اور پھر جب تک میدان کربلا سے اگلی صبح ہونے تک کوچ نہیں ہوا، تب تک کہیں زمین سے ٹوٹا ہوا کوئی خنجر اٹھا کے وہاں لاشوں کے اوپر کھڑے ہو کے پوری رات پہرا دے رہی ہوں۔ کیا جگرا تھا، کیا حوصلہ تھا، کتنی جرأت تھی اس خاتون کے اندر۔ وہ پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھی، آسمانوں سے زیادہ بلند کردار تھا ان کا، اور یہ سب اللہ نے ان کو کیوں عطا کیا؟ سیدہ فاطمہ ہوں یا حضرت علی المرتضیٰ ہوں یا محمد مصطفیٰ ہوں، ان سب نے مل کر اس خاتون کی تربیت اس زاویے سے کیوں کی؟ تاکہ رہتی دنیا تک، قیامت تک آنے والی بیٹی کو درس مل جائے کہ بیٹی کا کردار سیدہ زینب جیسا ہوتا ہے۔ مصیبتیں آ جائیں،
دین کے راستے میں مصائب و آلام آ جائیں، صدموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں، تو شریعت کا دامن چھوڑنے کی اجازت نہیں، بے صبری میں شریعت کی حدیں پار کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ ایسا نمونہ، ایسا اسوہ، ایسا رول ماڈل مسلمان بیٹی کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیش کر کے جائے کہ پیچھے آنے والی نسلیں اس کو یاد کر کے اپنے لیے مشعل راہ بنا کے رکھیں، اور قیامت تک اب کوئی دوسری زینب پیدا نہیں ہو، مگر قیامت تک آنے والی بیٹیوں کے لیے اس ایک زینب کا اسوہ ہی کافی ہوگا۔ کاش کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم کس کے پیروکار ہیں اور کس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ آج کی بیٹی اور آج کے بعد قیامت تک پیدا ہونے والی مسلمان کی ہر بیٹی کے لیے سیدہ زینب نے قربانی دی، اور ہر بیٹی کے لیے پیچھے وہ روشن نقوش چھوڑے کہ جن کو دیکھ کر، جن کو پڑھ کر، جن کو محسوس کر کے اس کا سر فخر سے بلند ہو جائے، وہ کبھی اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے۔ مگر بد نصیبی ہماری، آج ہمارے ماں باپ اولادوں کی، بیٹیوں کی خاص طور پہ تربیتیں کیا کر رہے ہیں؟ خود اپنے پیروں پہ کلہاڑیاں ماری جا رہی ہیں، خود اپنے لیے دوزخ کے دروازے کھٹکھٹائے جا رہے ہیں، خود اپنی بیٹیوں کی عزتیں نیلام کی جا رہی ہیں، خود بے حیائی کے دروازے کھولے جا رہے ہیں۔ تو خدا را اگر سیدہ زینب کو سننے کے لیے آپ آتے ہیں تو گھروں میں جا کر اپنے گھروں کا جائزہ لیجئے، اپنے گھروں میں چلتی پھرتی بیٹیوں، پوتیوں، نواسیوں کے حلیے دیکھیے، ان پر نظر ڈالیے۔ کیا آپ کا یہ کردار ہے کہ آپ اپنے گھروں میں پیدا ہونے والی بیٹیوں کی تربیت اس طرح کریں، یا پھر سیدہ زینب کے نقش قدم پہ چلنے والی بیٹیاں تیار کریں؟ اللہ کریم ہمیں دل کی آنکھیں بھی اور سر کی آنکھیں کھول کر اپنے دین کو، اسلام کو، قرآن کو اور نیک کرداروں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔